سورۃ الشعراء رکوع نمبر 4 آیت نمبر 68۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ قَالَ أَفَرَأَيْتُم مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں آیت کریمہ میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنے والد اور اپنی قوم کو دعوت توحید دی، کس پیارے انداز سے عقیدہ توحید سمجھایا، لیکن ان لوگوں کی بدنصیبی اور بدبختی کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی بات نہیں مانی، حالانکہ جس کام کے اندر وہ لگے ہوئے تھے، یعنی کہ بت پرستی کی انتہا تھی۔ بالخصوص ابراہیم علیہ السلام کے اپنے سگے والد آزر، یہ وہ شخص ہے کہ نہ صرف یہ کہ بت پرست تھا بلکہ بت ساز بھی تھا، بناتا تھا، بت فروش بھی تھا، بیچتا بھی تھا، یعنی اس کا کاروبار تھا۔ ظاہر سی بات ہے ایسے بندوں کو اور زیادہ چڑ ہوتی ہے، اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے توحید سے۔ ایک تو یہ کہ میرا عقیدہ میں اس کو تبدیل کروں، دوسرا یہ کہ میرا کاروبار بھی سارا کا سارا ختم ہو جائے گا۔ تو والد نے اور آپ کی قوم نے بہت ہی زیادہ مخالفت کی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ صرف اتنی بات بتا دو کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہو، کیا تمہاری بات سنتے ہیں؟ یہ جو مورتی ہیں جنہیں تم خود تراشتے ہو، بناتے ہو، ان کے سامنے جھکتے ہو، اتنی بات بتا دو، یہ جھکتے ہیں، یہ جھکتے ہو، یہ تمہاری بات سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، یا یہ کہ یہ تمہیں کوئی نفع نقصان دے سکتے ہیں؟ یا چلو اتنی بات بتا دو کہ اگر تم ان کی عبادت کرتے ہو، ان کو پوجتے ہو تو تمہیں کچھ نفع دیتے ہیں، اور اگر تم ان کی پرستش چھوڑ دو تو تمہارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں؟ تمام باتوں کا ایک ہی جواب تھا، بھی ہمارے تو بڑے یوں ہی کرتے تھے۔ مشرکین کے پاس سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ ہمارے آباء و اجداد ایسے ہی کرتے تھے، ہم بھی اس لیے ایسے ہی کرتے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس دلیل کو، اس فلسفے کو یکسر رد فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، کیا اگرچہ ان کے آباء و اجداد کچھ عقل نہ رکھتے ہوں، کچھ شعور نہ رکھتے ہوں، اور وہ ہدایت یافتہ بھی نہ ہوں، پھر بھی یہ انہی کی تقلید کریں گے؟ تو اس پر ابراہیم علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اچھا تمہارے تو یہ الہ ہیں، لیکن میرے ساتھ ان کی بڑی دشمنی ہے۔ جو موحد ہوتا ہے اسے تو شرک سے چیڑ ہوتی ہے، اور شرک کے اڈے سے زیادہ چیڑ ہوتی ہے۔ آپ نے نہ صرف یہ کہ سمجھایا
بلکہ سمجھانے کا حق ادا فرما دیا۔ لیکن ضدی لوگ جو شرک کے اندر ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے شرک اور کفر کے سبب ان کے دلوں پر مہریں لگا دیتا ہے۔ بات تو بڑی آسان ہوتی ہے لیکن مشرکین کو سمجھ نہیں آتی۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، اس آیت کریمہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو حکم ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ان لوگوں کو سنائیے جو مشرکین مکہ ہیں، یہ سنیں، ان کو پتہ چلے، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں، کہ ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ کیا تھا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، آپ انہیں سنائیے، نَبَأَ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی خبر، اذ قال لأبیہ وقومہ، جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اپنے والد اور اپنی قوم سے، ما تعبدون، کہ تم کن کی عبادت کرتے ہو؟ قالوا، انہوں نے کہا، جواب دیا، نعبد اصناما، ہم تو عبادت کرتے ہیں بتوں کی، اس صنم کی جمع ہے اصنام، بتوں کی ہم عبادت کرتے ہیں، فنظل لها عاکفین، بس ہم ہر وقت ان کے سامنے جھکے رہتے ہیں۔ قال، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، هل يسمعونکم اذ تدعون، کیا وہ تمہاری بات سنتے بھی ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو؟ او ینفعونکم، یا وہ تمہیں کوئی نفع بھی دیتے ہیں؟ او یضرون، یا وہ تمہارا کچھ بگاڑ بھی سکتے ہیں، کچھ نقصان بھی دے سکتے ہیں؟ قالوا، وہ کہنے لگے، بل وجدنا آباءنا، بلکہ ہم نے پایا اپنے آباء و اجداد کو، کذالک یفعلون، کہ وہ ایسے ہی کرتے تھے۔ قال، آپ نے ارشاد فرمایا، افرأیتم ما کنتم تعبدون، کیا تم دیکھتے ہو ان کو جن کی تم عبادت کرتے ہو، انتم و آباؤکم الاقدمون، تم بھی اور تم سے پہلے تمہارے آباء و اجداد بھی، فإنہم عدو لی، پس بے شک یہ تو میرے دشمن ہیں، الا رب العالمین، مگر جو رب العالمین ہے وہ میرا دوست ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام، یہ وہ ہستی ہیں جنہیں جد انبیاء کہا جاتا ہے، ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، اور انہیں یہ شرف حاصل ہے کہ اہل کتاب میں سے یہودی بھی آج تک اسی بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں، عیسائی بھی اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مشرکین مکہ نے بھی کہا کہ ہم بھی ابراہیمی ہیں، جبکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور اللہ کے حکم سے ارشاد فرمایا کہ ہم ابراہیمی ہیں۔ یہ سب کے سب جھوٹ بولتے ہیں۔ وجہ یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ایک آیت میں مکمل وضاحت فرما دی کہ نہ ابراہیم یہودی تھے، نہ عیسائی تھے، نہ مشرکین میں سے تھے، وہ تو پکے صحیح العقیدہ، پکے موحد تھے، مسلمان تھے۔ تو اہل کتاب اس بات پہ فخر کرتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں۔ کس بنیاد پر کرتے تھے؟ وجہ یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ بنی اسرائیل یہ کون ہے؟ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، اور یعقوب علیہ السلام کے جو والد محترم ہیں اسحاق علیہ السلام، اور اسحاق علیہ السلام کے والد محترم ابراہیم علیہ السلام، تو یہ سب کے سب بنی اسرائیل ہیں، یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، تو اس لیے کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں، کہ ہمارے جو دادا جان ہے وہ تو ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اور اسی طریقے سے جو عیسائی تھے تو وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں سے ہی تھے، بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر ہیں، تو اس لیے یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں۔ اور جو مشرکین مکہ تھے ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم ابراہیمی ہیں اس لیے کہ ہم بیت اللہ کے مجاور ہیں، خانہ کعبہ کے ہم مجاور ہیں، اور خانہ کعبہ کس نے بنایا؟ ابراہیم علیہ السلام نے،
تو آج تک ہمارے پاس ہے، اور اسی طریقے سے ہمارے آباء و اجداد تھے، ہمارا باپ دادا پردادا ابراہیم علیہ السلام تک، تو ابراہیم نے بنا کر ہمیں دیا، آج تک ہمارے پاس ہے، ہم اس کے متولی، ہم اس کے مجاور ہیں، ہم ابراہیمی ہیں۔ حالانکہ یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے تھے، اللہ کا بیٹا بھی مان رہے ہیں اور کہتے ہیں ابراہیمی ہے۔ یہ کیسی توحید ہے؟ اللہ کا بیٹا مان لیا، ابھی بھی تو تم توحید پر قائم ہو، ابھی بھی تمہیں یہ بات زیب دیتی ہے کہ تم کہتے ہو ہم ابراہیمی ہیں۔ عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، دعویٰ کیا ہے؟ ابراہیمی ہے۔ مشرکین مکہ نے تو حدیں کراس کر دی، جنہوں نے کہا کہ جتنے فرشتے ہیں سب کے سب اللہ کی بیٹیاں، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی سب فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا اور کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں۔ اور جس خانہ کعبہ کے اندر یہ لوگ اس پہ قبضہ جما کے اور متولی مجاور بنے ہوئے تھے، خانہ کعبہ کی حرمت احترام کا یہ عالم تھا کہ خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، خانہ کعبہ کے اندر، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کرنا بغیر کپڑوں کے۔ اور اس پر ان کے بعد دلیل کیا تھی؟ دیکھو جن کپڑوں کے اندر ہم نے گناہ کیا ہے تو ہم اس کے اندر یہ نیکی کیسے کریں؟ تو گناہ چھوڑ دو، یہ تھوڑی کہ تم کپڑے چھوڑ دو گے۔ یعنی شیطان جس کو بہکا دیتا ہے پھر وہ اسی قسم کی حرکتیں کرتا ہے۔ تو اتنی خرابیوں کے باوجود پھر وہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام دعووں کو رد فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی جو وضاحت تھی وہ فرما دی کہ وہ نہ تو یہودی تھے، نہ عیسائی تھے، نہ مشرکین میں سے تھے، بلکہ وہ حنیف تھے، یکسو، پکے بالکل خالص اللہ کے تھے، اور انہیں امام الموحدین کہا جاتا ہے۔ یوں سمجھ لو کہ ان سے پیچھے توحید کی بس ہے۔ توحید اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ ایک مثال مشہور ہے نا، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ عام سی بات ہے، جب انسان کسی مشکل میں ہوتا ہے تو وہ چھوٹے سے سہارے کو بھی بہت بڑا خیال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے یہ سہارا ملنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، اور اس وقت اللہ کی طرف سے فرشتہ آتا ہے اور آ کر یہ عرض کرتا ہے کہ اگر آپ مجھے حکم دیں تو میرے پاس یہ اختیار ہے کہ ابھی میں بارش برساؤں، وہ ساری آگ ختم ہو جائے۔ اس وقت تو ظاہر سی بات ہے آپ یہ آفر قبول کر سکتے تھے، جیسے مثال ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، یہ تو تنکا نہیں ہے، تو بہت بڑا سہارا مل رہا تھا اور بر وقت مل رہا تھا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ یہ بتاؤ کہ کیا اللہ کو پتہ ہے میرے بارے میں کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ فرشتہ کہتے کیوں نہیں پتہ، اللہ کو تو سب پتہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر میں جانوں میرا رب جانے، تو بیچ میں کہاں سے آ گیا میری مدد کرنے کے لیے؟ یعنی اس موقع پر بھی آپ نے کسی اور سے مدد قبول نہیں فرمائی، کہ بس جب اللہ کو پتہ ہے تو اللہ کافی ہے میرے لیے۔ یہی وجہ کہ پھر اللہ تعالیٰ نے براہ راست آگ کو حکم دیا، کوئی اور مخلوق نہیں بھیجی، کسی فرشتے کو نہیں بھیجا کہ بارش برسا کے اور آگ کو ختم، بلکہ آگ کو حکم دیا، یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہونا کہ میرے ابراہیم کو سردی لگے، وہ سلامن، سلامتی والی، بالکل معتدل۔ 40 دن 40 راتیں آپ نے اس آگ میں گزاری، لیکن آپ فرمایا کرتے تھے کہ زندگی کے سب سے بہترین دن وہی 40 دن ہیں جو میں نے آگ کے اندر گزارے۔ تو اللہ تعالیٰ براہ راست یوں پھر مدد فرماتے ہیں جو موحد ہوتے ہیں، جو ایک اللہ کے ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا ہو جاتا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں امام الموحدین تھے، تو ہمیں اس بات پر فخر ہے الحمدللہ کہ ہم ابراہیمی ہیں۔ حضور علیہ السلام کو اپنے جد امجد سے اتنا پیار تھا کہ جب آپ کا بیٹا پیدا ہوا تو آپ نے نام کیا رکھا؟ ابراہیم۔ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیٹا پیدا ہوا، نام رکھا ابراہیم۔ تو ابراہیم کے نام سے آپ کو اتنا پیار تھا، اور فرمایا کرتے تھے کہ میری جد امجد ابراہیم علیہ السلام ہے، میں ابراہیمی ہوں۔ تو ہم الحمدللہ اس بات پر فخر کر سکتے ہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں، اس لیے کہ ہم موحد ہیں الحمدللہ، ہم مشرک نہیں ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم شرک سے بچے ہوئے ہیں، اس لیے ہم اس پر فخر کر سکتے ہیں الحمدللہ کہ ہم مسلمان ہیں، ہم موحد ہیں، پکے مومن ہیں، اور ہم ابراہیمی ہیں۔
تو ابراہیم علیہ السلام نے جس گھر کے اندر آنکھ کھولی وہاں پر ہر طرف بت ہی بت تھے. ایک ہوتا ہے صنم، ایک ہوتا ہے وثن. وثن وہ بت ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پر ایک پتھر پڑا ہوا ہے یا کوئی لکڑی پڑی ہوئی ہے، کوئی شکل نہیں ہے اس کی، بس ویسے پتھر پڑا ہوا ہے تو لوگ اس کے سامنے جھکنا شروع کر دیں، پوجنا شروع کر دیں. اور صنم وہ ہوتا ہے جس کو تراشا جاتا ہے، اسے کوئی شکل دی جاتی ہے. تو یہ جو لوگ تھے یہ مورتیاں بناتے تھے، یعنی کہ جو عام پتھر ہوتا ہے اس کی پوجا نہیں کرتے تھے. یہ کہتے تھے نعبد اصنامن، کہ ہم تو صنم کی پوجا کرتے ہیں، صنم پرست ہیں. مورتیاں بناتے تھے، پھر اس کے بعد ان کی بڑی عزت، پھر ان کے اوپر چڑھاوے، نظر و نیاز، یہ سارا کچھ کرتے تھے جو کہ غلط ہے. عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ صرف اور صرف اللہ کے سامنے جھکنا ہے، اور نظر بھی اللہ کی اور نیاز بھی اللہ کی. صدقہ خیرات صرف اور صرف اللہ کے نام کا، کسی غیر کے نام کا جائز نہیں ہے، نہ کھانا اور نہ کھلانا. یہ توحید کے خلاف ہے. جو اس قسم کا حرام مال کھاتا ہے اور پھر دعویٰ کرتا ہے کہ میں موحد ہوں، تو اس کے اندر توحید رتی بھر بھی نہیں ہوتی، صرف دعویٰ ہوتا ہے. جیسے آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جی مومنین کرام ہیں، یعنی کہ ان کا دعویٰ ضرور ہے لیکن ان کے اندر ایمان داخل ہی نہیں ہوا. جن کے ذریعے سے، جن پاک ہستیوں کے صدقے سے ہم تک اسلام پہنچا ہے، اگر ان کو بیچ میں سے نکال دو، ہمارے پاس ایمان کیسے پہنچے؟ یہ کلمہ، یہ نماز، قرآن کس کے ذریعے سے آئے؟ صحابہ کے ذریعے سے. اب صحابہ کو بیچ میں سے نکال دو تو بتائیے کہ باقی بچے گا کیا؟ تو جو ان کو مانتا نہیں ہے اور کہتا ہے کہ میں مومن ہوں، یہ مومن ہو سکتا ہے؟ اسی طریقے سے جو بندہ غیر اللہ کے نام کی چیزیں کھاتا ہے، غیر کے سامنے جھکتا ہے، سجدے کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ میں موحد ہوں، یہ ایسا ہی ہے جیسے آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں. توحید وہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے سکھائی ہے. تو آپ نے کتنے پیارے انداز سے توحید سمجھائی اپنے والد کو اور اپنی قوم کو. یہ وہ انداز ہے جس کو سمجھنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی بندہ ایم اے پاس ہو، ایم فل، پی ایچ ڈی ہو، بلکہ ہر ایک انسان، شہری ہے، دیہاتی ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، پڑھا لکھا، ان پڑھ، ہر بندہ سمجھ سکتا ہے. کتنی آسان دلیل ہے کہ تم جن کو پوجتے ہو، جنہیں تم پکارتے ہو، کیا تمہاری پکار سنتے ہیں؟ اب بتاؤ مشرکین کیا جواب دیں گے؟ یہی جواب ہوگا کہ نہیں سنتے. اچھا کیا نفع نقصان کے مالک ہیں؟ تو کیا کہہ سکتے ہیں؟ اگر کہیں گے ہاں جی نفع نقصان کے مالک ہیں، اچھا آج تک بتاؤ انہوں نے کون سا تمہارا نفع کیا، کون سا نقصان کیا؟ تو پھر کیوں ایسا کام کرتے ہو؟ کہتے ہیں جی بس ایک ہی بات ہے، بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، کہ ہمارے جو بڑے تھے نا وہ ایسا کرتے تھے. کتنی احمقانہ اور جاہلانہ دلیل ہے، ہمارے بڑے ایسا کرتے تھے. یہ کوئی دلیل ہے؟ بڑے ایسا کرتے تھے. اب اس سے یہ بات بھی سمجھ آ گئی کہ جو لوگ مشرک ہوتے ہیں، یہ مشرک کیوں ہوتے ہیں؟ کہ مشرکین کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں. تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، اس لیے کہ خدا نہ خاصہ ایک بچہ بے شک مسلمان کے گھر میں ہی پیدا ہو اور وہ کسی مشرک کے گھر میں چلے جائے، وہیں پلے بڑھے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ان کا عقیدہ ہوگا اس کے بڑوں کا، وہ اس کو سمجھائیں گے. جیسے ہم بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ تمہیں کون کھلاتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کھلاتا ہے. اچھا یہ بتاؤ ہمیں کون پلاتا ہے؟ اللہ پلاتا ہے. ہمیں کپڑے کون دیتا ہے؟ ہمیں پیسے کون دیتا ہے؟ یہ ہمیں فروٹ کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. اللہ کدھر ہے؟ اوپر ہے. ہم بچوں کو یہ سکھاتے ہیں نا. چھوٹے چھوٹے بچے سے پوچھتے ہیں ہمیں یہ بتاؤ ہمیں کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا. اوپر اشارہ بھی کرتے ہیں اللہ نے پیدا کیا. تو جو مشرکین کے بچے ہوتے ہیں وہ ان کو ایسے سکھاتے ہیں کہ بتاؤ یہ کیا ہے؟ یہ بھگوان ہے. تو ہمیں یہ بتاؤ کہ دولت کون دیتا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ جو لکشمی دیوی ہے یہ دیتی ہے. تو پھر وہ جب بڑے ہوتے ہیں تو پھر لکشمی دیوی کے پیچھے پھرتے رہتے ہیں، بھئی اس کی پوجا کریں گے، چڑھاوے چڑھائیں گے، کوئی دودھ اس کے اوپر ڈالیں گے، اس کے آگے چراغ جلائیں گے تو پھر ہمیں کچھ ملے گا. تو جو بڑے ہوتے ہیں نا وہ چھوٹوں کو گمراہ کرتے ہیں، اگر بڑے اچھے ہوتے ہیں تو وہ چھوٹوں کی اصلاح کرتے ہیں. تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں الحمدللہ کہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، ہمیں اتنی بڑی دولت مفت کے اندر نصیب ہو گئی الحمدللہ. تو ابراہیم علیہ السلام یہ وہ ہستی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے امامت کا رتبہ عطا فرمایا، یعنی کہ اس حیثیت سے یہ امام ہے کہ ہر ایک ان کو اپنا بڑا مانتا ہے،
ہر ایک یہی کہتا ہے کہ یہ ہمارے بڑے ہیں، یہ ہمارے بڑے ہیں۔ تو اتنا بڑا رتبہ ملا کیوں ہے؟ اس کے پیچھے بڑی قربانی ہے۔ آپ نے اس دین حق کی خاطر 7 سال تک نمرود کے ہاتھوں جیل کے اندر آپ نے جیل کاٹی، 7 سال آپ جیل میں رہے۔ اس کے بعد پھر آپ کو گھر سے بے گھر ہونا پڑا، سگے والد نے اپنے گھر سے بے دخل کر دیا، آگ کر دیا، نکال دیا، پھر اپنا وطن چھوڑنا پڑا، عراق وہ چھوڑا، پھر شام و فلسطین چلے گئے، پھر اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا بیٹا اسماعیل عطا فرمایا، اس وقت آپ کی عمر تقریباً 83 یا 85 سال تھی، 83 سال۔ دوسرا بیٹا اسحاق علیہ السلام جب آپ کی عمر 100 سال تھی۔ تو یہ قربانی ہے کہ نہیں ہے؟ پھر وہی بیٹا جو 83 یا 85 سال کے بعد نصیب ہوا، وہی بیٹا ابھی دودھ پیتا ہے، اللہ کا حکم آتا ہے کہ اس کو اس کی ماں ہاجرہ دونوں کو جنگل میں چھوڑ دو، جہاں آج اللہ کا گھر موجود ہے یہاں پر چھوڑ دو۔ یہاں چھوڑ کے چلے گئے، نہ کچھ کھانے کے لیے نہ پینے کے لیے۔ وہ بچہ تڑپتا تھا، اماں ہاجرہ پانی کے لیے دوڑتی، ادھر دوڑتی تھی ادھر دوڑتی تھی، صفا مروہ جو پہاڑی ہیں اس کے درمیان وہ دوڑتی تھی، چلتی تھی کہ کوئی آئے گا، کوئی نظر آئے گا تو کسی سے پانی مانگوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان قربانیوں پر کیا دیا؟ آج کوئی بندہ عمرہ کرنے جاتا ہے، حج کرنے جاتا ہے، جہاں اماں ہاجرہ چلی تھی وہاں اس کو چلنا پڑتا ہے، جہاں وہ دوڑی تھی وہاں اس کو دوڑنا پڑتا ہے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو بچے تھے وہ پیاس کی وجہ سے ایڑیاں رگڑ رہے تھے، ماں پانی کو تلاش کر رہی تھی، جب واپس ہوئی تو پانی پانی تھا۔ ان کی پیاس جو انہوں نے برداشت کی، تکلیف انہوں نے برداشت کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو صلہ دیا وہ پوری کی پوری امت مسلمہ کو دے دیا۔ زمزم کتنی عوام پی چکی ہے، کتنی پی رہی ہو، کتنی پیے گی قیامت تک، ایک بندے کے صدقے سے۔ اب قربانی ہے نا پیچھے ابراہیم علیہ السلام کی، دودھ پیتے بچے کو ایسے چھوڑ کے چلے گئے۔ اب اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہر ایک مسلمان نے زمزم پیا ہوا ہے الحمدللہ۔ وہ وہاں پر گیا ہے تب بھی پیا، جو نہیں گیا تو زمزم اس کے گھر پہنچ گئے، اور اکثر گھروں کے اندر زمزم موجود ہوتا ہے ہر وقت۔ یعنی زمزم کس کے صدقے سے ملا ہے؟ اسماعیل کے صدقے سے۔ اور یہی بچہ جس کی خاطر حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ جو زمزم ہے یہ جنت کے چشمے سے آ رہا ہے، جنت کے چشمے سے آ رہا ہے، دنیا پی رہی ہے، اس دنیا کے اندر جنت کا پانی۔ اللہ کا احسان ہے کہ نہیں ہے؟ پانی جنت کا ہے، پی ہم دنیا کے اندر رہے ہیں، اور اتنا بابرکت شفا والا پانی۔ اور پھر یہی بچہ جو اتنا پیارا ہے، اللہ کو بھی اتنا محبوب ہے کہ پھر اسی کی نسل میں سے اپنا محبوب بھیجا ہے۔ سب نبیوں کے سرتاج امام الانبیاء وہ کیا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں، اتنے محبوب ہیں۔ لیکن یہ ایک امتحان تھا، یہی بچہ جنگل میں رہا، پھر بڑا ہوا، تھوڑا سا جب ہوش سنبھالا تو اب حکم ہوا کہ اس کو ذبح کرو، بیٹا قربان کرو۔ بیٹا بھی کرنے کے لیے تیار اور باپ بھی کاٹنے کے لیے تیار۔ پھر اللہ فرماتے ہیں بس ابراہیم یہ ایک امتحان تھا، قد صدقت الرؤیا، صرف ہم نے خواب میں حکم دیا، تو نے تو خواب سچ کر دکھایا۔ قربانی کتنی بڑی ہے، اتنی عمر کے اندر بیٹا ملے اور پھر اس بیٹے کو، اتنا پیارے بیٹے کو، اس کو ذبح کرو۔ کون ایسا کر سکتا ہے؟ یہ ابراہیم کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو امام بنا دیا، کہ ہر ایک کہتا ہے کہ میں ابراہیمی ہوں۔ اور ہمارے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ ہم الحمدللہ چونکہ سچی والے ابراہیمی ہیں، بناوٹی نہیں ہے، صرف نام نہاد نہیں ہے، سچے ابراہیمی ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم مجھ پر اور میری آل پر درود پڑھو تو میرے جد امجد ابراہیم علیہ السلام ان کی آل پر بھی پڑھو۔ ہم نماز میں کون سا درود پڑھتے ہیں؟ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہاں، ان کا زمانہ کتنا پہلے کا تھا، لیکن یہ امت سب سے آخری امت ہے، لیکن پڑھنا درود ابراہیمی ہے، تو کتنا بڑا شرف ہے۔ تو یہ شرف ایسے تھوڑی مل گیا۔ اب وہی جنگل، لیکن اس جنگل میں آج دیکھو دنیا کے ہر کونے سے بندہ پہنچا ہوا ہے، اللہ کا گھر وہاں پر آباد ہے۔ بنایا کس نے ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے، اسماعیل علیہ السلام نے، اللہ کے حکم سے بنایا۔ آج وہ گھر آباد ہے، اور ہر ایک مومن کا دل تڑپتا ہے کہ میں اڑ کے وہاں چلا جاؤں، اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار وہاں پر لے جائے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہے۔
اور وہ پتھر جس کے اوپر کھڑے ہو کے آپ نے اللہ کا گھر تعمیر فرمایا، پتھر تو بڑا سخت ہوتا ہے، لیکن وہ پتھر عام پتھر تھوڑی تھا، یہ وہ پتھر تھا، وہ جگ کا کام کرتا تھا، یعنی کہ خانہ کعبہ تو بہت اونچا ہے، اس دور کے اندر بھی یہ اونچا تھا، اللہ کا گھر تو ہوتا ہی بلند ہے۔ اب وہ پتھر کے اوپر کھڑے ہوتے تھے، جہاں تک ہاتھ جاتا تھا اس ٹائم تک تو وہ پتھر اتنا رہا، لیکن جب تعمیر اونچی ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ اسماعیل جو بیٹا ہے وہ پتھر اور گارا اٹھا کر دے رہا تھا، اور اسماعیل کے ہاتھ میں دیتا، ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں دیتے تھے، وہ پتھر اونچا ہو جاتا تھا۔ جتنی تعمیر اوپر ہوتی رہی پتھر بھی ساتھ اونچا ہوتا تھا، اور وہ اتنا نرم ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام کے جو مبارک قدم تھے ان کے نشان اس کے اوپر پکے ہو گئے، اور آج جو ہے مقام ابراہیم وہ الحمدللہ وہی پتھر محفوظ ہے، جو بھی حج عمرہ کے لیے وہاں جاتے ہیں تو وہ اس کی زیارت کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس مقام ابراہیم کا تذکرہ قرآن میں فرمایا کہ جو وہاں پر جائے، جو حج کرے عمرہ کرے، جب وہ طواف سے فارغ ہو تو مقام ابراہیم پر جا کر 2 نفل پڑھے، وہ تو ہر مسلمان وہاں پر پڑھتا ہے۔ تو دیکھو یہ ساری کے ساری جو ادائیں ہیں یہ کس کی ہیں؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کی اور ان کے ازواج کی، ان کے بیٹوں کی، ان کے گھرانے کی ہیں، اس لیے ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا شکر الحمدللہ کہ ہم ابراہیمی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ہر لمحے ابراہیمی رہیں، ہر لمحے۔ اس کی وضاحت بھی کر دوں نا، آج کل ہم ابراہیمی ایسے ہوتے ہیں کہ ہم پکے موحد ہوتے ہیں، اور ہم بڑے پکے موحد ہوتے ہیں، پھر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر اللہ نہ کرے، اللہ ہر ایک کو محفوظ رکھے، کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو مصیبت کے وقت پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اللہ کا در چھوڑ دیتے ہیں، پھر وہ فلاں جگہ جاؤ، فلاں دربار پہ جاؤ، فلاں جگہ کی خاک اس کو کھلاؤ، فلاں درخت کی جڑ کے نیچے سے گزارو، فلاں جگہ، سارے حربے ہم پہلے کرتے ہیں بھی ہمارا یہ مریض ٹھیک ہو جائے، ہماری یہ مشکل حل ہو جائے، ہماری پریشانی ختم ہو جائے، سارا کچھ کر کر آ کے نا جب مسئلہ کہیں سے حل نہیں ہوتا پھر واپس گھر آ جاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ بس اب تو ایک اللہ والا آسرا ہے، اب اللہ تعالیٰ یاد آ جاتا ہے آخر میں۔ تو ہم کیسے ابراہیمی ہیں؟ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم ہر وقت ابراہیمی رہیں، ہر پل ابراہیمی رہیں، یہ نہیں کہ جب مشکل آئے تو تب ہم توحید کو ایک سائڈ پہ رکھیں، اپنی منمانیاں شروع کر دیں، اور جب ٹکریں مار مار کے تھک جائیں اس کے بعد پھر ہم پکے موحد ہیں۔ ایسی توحید اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ توحید یہ ہے کہ انسان ہر حال کے اندر اللہ ہی کی طرف نظر جما کے رکھے کہ بس میرا کام کرنا ہی میرے رب نے، اور کو کر سکتے ہی نہیں ہے، تو میں کسی اور در پہ جھکوں کیوں؟ جب اللہ نے مجھے انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، مجھے مسلمان بنایا، مجھے اتنا پیارا عقیدہ عطا فرمایا، تو میں موحد ہوں، میں اللہ کا در چھوڑ کر کسی اور کے سامنے جھکوں کیوں؟ ہر پل توحیدی رہیں گے کہ نہیں رہیں گے؟ پکے موحد، پکے ابراہیمی، تو پھر انشاءاللہ اگر ہمارے اعمال کمزور بھی کیوں نہ ہوں، اللہ کے فضل سے ضرور جنت میں جائیں گے۔ اگر ہم صبح کچھ اور ہوں گے، شام کو کچھ اور ہوں گے، اس ہفتے کچھ اور، اگلے ہفتے کچھ اور ہوں گے، تو پھر ہم نہ تو ہم موحد ہیں نہ ابراہیمی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہمارے ساتھ ہوتا کیا ہے؟ ہمارے پلے اور تو کچھ ہے نہیں، یہی ایک عقیدہ ہی ہے، اگر اس کے اندر بھی ملاوٹ اور کھوٹ شامل ہو گیا اللہ تعالیٰ کو ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ تو ہم کوشش کیا کریں کہ کسی بھی صورت کے اندر توحید پر آنچ نہ آنے دیں، اللہ کرے کہ ہمارا خاتمہ اسی توحید پر رہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔